انہیں شادی سے پہلے انشرا اور پری کی سسرال میں آمد کافی دیر سے بری طرح کھٹک رہی تھی، اسی لیے ان کی بے قابو زبان فوراً پھسل گئی تھی۔ حالانکہ وہاں ہاسپٹل میں پری کی چرب زبانی پر اسے خاصی بدمزہ ہوئی تھی، مگر کم گوسی انشرا انہیں بہت پسند آئی تھی۔ لیکن اس وقت انشرا کو بھی یہاں موجود دیکھ کر انہیں اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ انشرا اور پری ان کی بات سن کر چونک کے انہیں دیکھنے لگی تھی، بلکہ ان کی ٹون سن کر تو پری کو خاصا غصہ بھی آیا تھا۔ نہیں خالہ جی، یہ شادی سے پہلے یہاں کیوں رہیں گی؟ یہ تو بچوں اور جزا سے ملنے آئی ہیں۔ ہم نے انہیں کھانے پہ روک لیا، بس اب ہم انہیں گھر چھوڑنے جانے لگے ہیں۔ سرفراز صاحب نے پہلے ہی میشم بول اٹھا تھا۔ اس نے پری کے بگڑے تیور دیکھ لیے تھے، جبکہ میسف اور مہمش کو بھی ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اچھا، ویسے مجھے بولنا تو نہیں چاہیے، یہ آپ سب کا ذاتی اور گھریلو معاملہ ہے، مگر جہاں تک مجھے پتہ ہے شادی سے پہلے لڑکی کا سسرال آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ رشتہ اگر رشتہ داروں میں ہو تو بھی ایک وقت کو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر غیر جگہ اور اگر رشتہ جڑا ہو تو خاصی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور پھر رشتوں میں لحاظ شرم ہونا اچھی چیز ہے۔ زمانہ بھلے ہی کتنا بدل جائے، مگر اپنی کچھ اقتدار کی پاسداری ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اس سے رشتوں کی خوبصورتی اور پاکیزگی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، ورنہ ہم میں اور غیر مسلموں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جیسے ان کے ہاں شادی سے پہلے آزادانہ میل جول عام سی بات بن چکا ہے، ایسے ہی ہمارے مسلم معاشرے میں بھی یہ چیزیں اب عام ہو گئی ہیں۔ اگر کچھ برا لگا ہو چاچا جان تو معذرت چاہتی ہوں۔ شگفتہ نے پری کو دیکھتے ہوئے پر چوٹ کی تھی، اور وہاں بیٹھے سب لوگ خاموش سے رہ گئے تھے۔ کسی نے بھی شگفتہ کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، مگر ارم ماں کی باتوں پر شرمندہ سی ہو کے رہ گئی تھی، جو ہر جگہ اپنی منطق کے حساب سے چلتی تھی۔ جیسا بھی تعصب سے پری کی سنجیدہ صورت کو دیکھنے لگی تھی۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے نانا جان۔ میشم بھائی، خاصی دیر ہو چکی ہے، گھر والے انتظار کرتے ہوں گے۔ میسف بھائی، آپ چل رہے ہیں یا میں کال کر کے ضیاء الدین بھائی کو بلا لوں؟ پری سنجیدگی سے بولی تھی، اور خالہ کی تلخ باتوں پر انشرا بھی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ بھی اب جلد سے جلد یہاں سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ شگفتہ نے سب کے بیچ میں ان دونوں کی اچھی خاصی بےعزتی کر دی تھی۔ سرفراز صاحب نے خاموش نظروں سے ان دونوں کے بھجے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے میسف کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں بھابھی، میں چل رہا ہوں۔ میسف نانا کی اشارہ کرنے پر فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پری انشرا نے سب کو سلام کرنے کے بعد بچوں کو بھی پیار کیا تھا، پھر جزا سے مل کر سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے دونوں میسف کے ساتھ نکل گئی تھی، اور مہمش کی بے قرار نظروں نے دروازے سے باہر جاتی پری کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اور صرف اس کی وجہ سے ہی پری کا ہنستا مسکراتا چہرہ بجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی اور شوخی افسردگی میں بدل گئی تھی، اور رہی سے ایک اثر اب خالہ نے پوری کر دی تھی۔ وہ جی بھر کے خود کو ملامت کرتا ہوا اپنی جگہ سے ساکت سا بیٹھا تھا۔ پھر ماری شرمندگی کے ارم بھی اب بہت روکنے کے باوجود سے چائے پی کر شوہر، دیور اور ماں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور ہم سب کو سلام کرنے کے بعد شگفتہ بیگم کو ساتھ لیے باہر نکل گیا تھا۔ مگر گھر سے نکلنے سے پہلے جزا سے ملتی ارم نے میشم، مہمش اور سرفراز صاحب سے ماں کے رویے کی معافی ضرور مانگ لی تھی۔ آپ پلیز فیل مت کریں بھابھی، وہ خالہ جی مجھے تھوڑی نفسیاتی لگتی ہیں، اس لیے جب دل چاہتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی سنا دیتی ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہوتا وہ میری ماما جیسی عورت کی دوست تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میسف نے پری کو دلجوئی کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کے پاس بیٹھی انشرا بھی خاصی افسردہ پریشان نظروں سے پیچھے بیٹھی پری کو بیک ویو مرر سے دیکھ رہی تھی۔ کس نے کہا میں کچھ فیل کر رہی ہوں؟ خالہ اپنے حساب سے ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں۔ ہمیں شادی سے پہلے یوں اٹھا کر آپ کے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پہلے کی بات الگ تھی، مگر اب تو اس گھر سے ہمارا رشتہ جڑ چکا ہے۔ ان کی بات نے مجھے ہرٹ نہیں کیا۔ میں پریشان اس بات کو لے کے ہوں کہ آپ کے بھائی شاید زندگی بھر میرے لیے گونگے ہی رہیں گے۔ یہ ٹھیک ہے وہ کم گو ہیں، بہت جلدی کسی بھی بات پر ریئیکٹ نہیں کرتے۔ مجھے ان کی سعادت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مذاق کی بات الگ ہے، مگر مجھے ان کا ریزرو نیچر ہی بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ریئیکٹ کرنے والی بات پہ بھی ریئیکٹ نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں مجھے جزا اور میشم بھائی کے رشتے کی کیا چیز سب سے زیادہ چبھتی ہے؟ مرد و عورت کے مابین جڑے ان ازدواجی رشتے میں ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ساتھ، اور وہی میشم بھائی اور جزا کے رشتے میں موجود نہیں ہے۔ بھلے ہی میشم بھائی جزا سے شدید محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سب کے سامنے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں دیتے۔ شروعات سے ہی میشم بھائی غصے میں بنا سوچے سمجھے سب کے سامنے اس کی انسلٹ کرتے آئے ہیں۔
پہلے دن سے لے کر بعد تک جزا کے ساتھ میشم بھائی کا رویہ مجھے پتہ ہے۔ پہلے آپ لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور اکیلے میں معافی مانگ لیا کرتے تھے، لیکن ولید انکل اور سارا آنٹی کے انتقال کی اطلاع ملنے کے بعد انہوں نے کیسے ماموں جان اور آپ سب کے سامنے جزا کو تھپڑ مارا تھا، اسے چیخ چلا کر بات کی تھی، یہ سب انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے دین اسلام میاں بیوی کو برابری کے حقوق دیتا ہے؟ اگر دین میں بیوی پر شوہر کا احترام لازم ہے تو شوہر کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ کسی کے سامنے مذاق میں بھی اپنی بیوی کی بےزتی نہ کرو، کو جا کے 10 لوگوں کے سامنے اس میں ہاتھ اٹھاؤ، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، مگر میشم بھائی کو جزا کو سب کی موجودگی میں میشم بھائی نے بارہا جزا کو سب کی موجودگی میں بےعزت کیا ہے۔ جزا میری جان جیسی دوست ہے، ہم ایک جان اور 2 قالب ہیں، مگر اس کے باوجود میں نے ہمیشہ میشم بھائی اور اس کے رشتے میں آئی تلخیوں کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہرایا ہے۔ میں شروع سے اسے ہی غلط کہہ رہی ہوں، ہر بات میں جب اس سے ملتی ہوں اسے ہزاروں باتیں سنا دیتی ہوں، یہاں تک کہ آج بھی اس کی اس شرط والی بات پہ اتنا برا بھلا کہہ کے آئی ہوں، یہ انشرا آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اسے پوچھ لے۔ لیکن اب میں اگر جانبداری سے دیکھوں تو جزا کو میشم بھائی کے اس رویے نے باغی بننے پر مجبور کیا۔ اس کی بغاوت کی شروعات ہی اسی پوائنٹ سے ہوتی ہے کہ میشم بھائی نے اس سے محبت تو دی، عزت بھی دی، مگر ضرورت پڑنے پر اس کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ وہ شروعات سے ہی جزا کو سب کے سامنے ہی ڈی گریڈ کرتے رہے ہیں۔ عورت مرد کے درمیان باہمی اختلافات ایک علیحدہ چیز ہیں، مگر ان اختلافات کی وجہ سے سب کے سامنے عورت کو لیٹ ڈاؤن کرنا بھی، یا جب اسے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہو تو اسے اکیلے چھوڑ کر خود ایک کنارے جا کے کھڑا ہو جانا، ایک مرد کو زیب نہیں دیتا۔ حالانکہ میں بھی کبھی کبھی جزا کے سامنے میشم بھائی کو غلط یا قصوروار نہیں کہا، نہ ہی اسے یہ بتایا کہ ان 8 مہینوں میں نے میشم بھائی کو ڈھیروں کالز کی ہیں اور انہیں ان کی غلطی کا بھی اچھی طرح احساس دلایا ہے، اور خود بھی اس بات پہ قائل وہ ہو چکے ہیں، شرمندہ بھی ہیں، شاید اب تک جزا سے معافی بھی مانگ چکے ہوں گے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ یہی سیم چیز منگنی کے بعد سے اب تک میں نے مہمش کے بھی رویے میں شدت سے محسوس کی ہے، جس سے مجھے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ مہمش بھی اس معاملے میں میشم بھائی جیسے ہی ہیں، یہ چیز میں نے پہلے بھی دیکھی تھی، آج بھی دیکھی ہے۔ اس بات نے مجھے تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ میری زندگی مستقبل میں ایک بہت بڑی محرومی کا شکار ہونے والی ہے۔ سر سیٹ کی بیک سے ٹکاتے ہوئے وہ بولتے بولتے اچانک چپ ہو گئی تھی، اور میسف نے بیک میں مرر سے پوری آنکھیں پھاڑ کر پیچھے بیٹھی پری کو دیکھا تھا۔ اسے پری کی اتنی گہری آبزرویشن پر شاید شدید حیرت ہوئی تھی۔ بھابی جان، یقیناً بھائی بھابھی کے حوالے سے آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے، لیکن میرے بڑے بھائی کے لیے شاید تھوڑی غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ نے اس پاگل کو تھوڑا سا بالکل اتنا سا غلط سمجھ لیا ہے۔ میسف نے دائیں انگلی کے ایک انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ہلکا سا کھولتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کو شروعات سے بتاتا ہوں، ہمارے ڈیڈ بھائی کے بے حد قریب تھے، بھائی بھی ان پر جان نچھاور کرتے تھے، بلکہ بھائی ہی کیا، ہم سارے بھائی اپنے ڈیڈ کے دیوانے تھے۔ ڈیڈ کی پیاری پیاری عادتوں کی وجہ سے ہم انہیں بے حد چاہتے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو بھائی کی زندگی میں ان کی نادانیوں کے باعث جو طوفان آیا ہے وہ کبھی نہ آتا۔ ڈیڈ نے ہماری تربیت اس انداز میں کی ہی نہیں کہ ہم کسی بھی عورت کی تذلیل کریں یا اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ انہوں نے کوشش کی ہم سب کی وہ ایک مکمل شخصیت تعمیر کر سکیں۔ بھائی کی جزا بھابھی کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا یوں کہہ لیں کہ ان کے در پہ غلطیوں کی وجہ ان کی شخصی برائیاں نہیں، بلکہ ڈیڈ اور ماما کا ہمارے درمیان نہ ہونا اور بھائی کا ہمارے لیے لازوال پیار ہی ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا انگریز بھی ڈیڈ کے شدید قسم کے عاشقوں میں شامل ہے، ان کے بے حد قریب، مگر اپنی فیلنگز کا اظہار وہ ڈیڈ کے سامنے بھی نہیں کر پاتا۔ اسے اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ خود ڈیڈ سے نہیں کہتا، بلکہ اپنی حرکات سے اپنے رویے سے ڈیڈ کو احساس دلاتا ہے کہ اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ ڈیڈ بھی اس کی عادت کو جانتے تھے، اکثر تو اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ضرورتوں کو خود ہی پورا کر دیتے تھے، مگر کبھی اگر وہ چوک جاتے تھے تو مہمش زبان ہلانے کی تکلیف نہیں کرتا تھا، بلکہ ڈیڈ سے روٹھ جاتا تھا، اور اس کی اس حرکت پر مام بہت چڑھتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ مہمش کے منہ میں زبان رب نے صرف سجاوٹ کے لیے رکھی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مہمش اپنی زبان کا
استعمال بس کھانے کا مزہ چکھنے اور ہم چاروں چھوٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں ہی کرتا ہے۔ جس طرح آپ اور جزا بھابی یکجان دو قلب ہیں، اسی طرح میں اور مہوش بھی بچپن سے یہ دو جسم اور ایک جان کی طرح رہے ہیں۔ ڈیڈ اور بھائی نے میرے بڑے کو میرا باڈی گارڈ، دوست اور بھائی تینوں کا رول ایک ساتھ پلے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے وہ میرا بھائی بھی ہے، باڈی گارڈ بھی ہے اور بہترین دوست بھی ہے۔ دوست کے بعد وہ مجھ سے اور محمود سے بے حد محبت کرتا ہے، بھائی کے بعد، مگر زبان سے اس کا اظہار اس نے آج تک نہیں کیا۔ آپ کو جزا بھابھی اور بھائی کا ولیمہ یاد ہے؟ ولیمے کی صبح اس نے محمود کی پٹائی کا ناٹک کیا تھا۔ اسی بات پر بھائی نے بھی اس پر سخت غصہ کیا تھا اور وہ بھائی کا غصہ دیکھ کے روپوش ہو گیا تھا، مگر دراصل اسے دکھ تھا اس بات کا کہ اس کی وجہ سے محمود بے تحاشا رویا، مگر اپنے دکھوں کو اس نے محمود کے سامنے بیان کیا اور نہ ہی بھائی کو کچھ بتایا۔ میں کیونکہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہوں تو میں ولیمے کی رات ہی اسے اپنے فون میں محمود کی پک سے بات کرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تب بھی مجھے اس کی دلی کیفیت کا پتہ چلا تھا۔ اور یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے بھابھی، میں آپ کو بتاؤں، ڈیڈ کے انتقال کے وقت ان کے جنازے کو دیکھنے سے لے کر انہیں دفنانے تک بھی محمود ہمارا وہ واحد بھائی ہے جس نے نہ تو اپنی آنکھ سے ڈیڈ کے لیے ایک آنسو بہایا اور نہ ہی زبان سے کسی کے سامنے اپنے دکھ کا کہا تھا۔ ماما نے بھائی نے لاکھ کوشش کر لی، ہم سب نے سمجھایا، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر ان کے انتقال کے مہینے بھر بعد اس نے ایک رات انہیں خواب میں دیکھا۔ وہ میرے پاس سو رہا تھا اور میں اس کے پاس ہی بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اچانک نیند کی حالت میں وہ زور زور سے بولنے لگا، ڈیڈ آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ بہت تکلیف ہے، میں درد میں ہوں، محمود رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، ڈیڈ میرا دل پھٹ جائے گا۔ بھائی کو روتے دیکھنا میرے لیے موت کے برابر ہے۔ آپ ماما کی ہنسی چھین کر لے گئے۔ ڈیڈو پلیز واپس آ جائیں، میں اکیلا رہ گیا، میرا ساتھی مجھ سے چھن گیا، میرا رازدار چلا گیا، مجھے اپنا درد بیان کرنا نہیں آتا، آپ سمجھتے ہیں نا، بن کہے سمجھ جاتے ہیں نا میرے دل کی باتیں، پلیز واپس آ جائیں۔ یہ الفاظ مہوش نیند میں بڑبڑا رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا۔ اگلے دن جب میں نے ماما اور بھائی کو مہوش کی باتیں بتائی تب ماما اس کے پاس گئیں۔ میں اور بھائی بھی تھے۔ روم میں اس کے سامنے جاتے ہی ماما اس کے گلے لگ کر اچانک رونے لگی تھی۔ وہ روتی جاتی تھی، ڈیڈ کی باتیں کرتی جاتی تھی، مگر موم کے آنسو، ان کے لہجے میں ڈیڈ کے لیے موجود درد نے مہینے بعد بھی مہوش کے اندر جمی برف کو پگھلایا تھا۔ آپ یقین کریں بھابھی، وہ رویا تھا اور اتنا رویا تھا کہ اس کو چپ کروانے میں 2 گھنٹے لگ گئے تھے۔ ماما بھائی ہم سب بوکھلا کے رہ گئے تھے کہ اسے کیسے سمجھائیں۔ میں صرف بولتے بولتے وہ وقت یاد کر کے زردہ ہو گیا تھا، جبکہ پری حیرت و بے یقینی اور انشرا دکھ سے میسف کو دیکھے جا رہی تھی۔ باتوں کی وجہ سے میسف نے پری اور انشرا کے گھر کے لیے کافی لمبا رستہ پکڑ لیا تھا، اس لیے اب وہ لوگ پری کے گھر سے کم از کم آدھا گھنٹہ اور انشرا کے گھر سے گھنٹے بھر کی دوری پر تھے۔ میرا آپ کو اتنی لمبی بات بتانے کا مطلب یہ ہے بھابھی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتے۔ وہ بچپن سے بے حد سنجیدہ مزاج اور کم گو فطرت کا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں ایموشنز نہیں ہیں، مگر اسے اس کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ منگنی سے پہلے کا پورا سین آپ کو یاد ہے؟ اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے آپ کو واضح طور پر کچھ نہیں بتایا تھا۔ آپ کو میں نے بلایا تھا، تب آپ کے سامنے ساری بات صاف ہوئی تھی۔ یہی اس کی عادت ہے۔ ماما ڈیڈ جب تک زندہ رہے دونوں نے اسے لاکھ سمجھایا۔ اس کے بعد بھائی اس بات پر پریشان ہو کر اسے سمجھاتے رہتے تھے کہ کم سے کم انہی سے اپنے دل کی بات کہہ لیا کرے۔ بھائی کے سوا میں نے اسے بھائی کے دوست بن کر اسے زبان کھولنے پر مجبور کیا، مگر ہم سب بڑے ناکام رہے، اور اب بھی جو کر رہا ہے وہ اپنی فطرت کے عین مطابق ہے۔ آپ کا انگریز آپ کے لیے چیلنج ہے پری بھابھی، اس کی زندگی میں آنے کے بعد آپ کو اپنے حساب سے سیٹ کرنا پڑے گا۔ وہ آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس بات سے میں کیا پورا گھر کا ایک فرد واقف ہے، مگر اسے محبت نبھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کو میں شروعات سے سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ اتنے وقت میں آپ کو بھی اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مہوش جیسا خاموش طبع انسان اظہار کی عادت سے محروم ہے، اس لیے ان سے ناراض ہونے یا برہم ہونے کی بجائے ان کی عادت کو بلکہ اس فطرت کو بدلنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ رہی آج کی بات، تو آج خالہ ہمارے گھر مہمان بن کے آئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا اصول ہے کہ دشمن بھی اگر مہمان بن کر ہماری چوکھٹ پر آتا ہے تو ہم اسے کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہوش اس معاملے میں تھوڑا سنکی ہے۔ ایک بار جزا بھابھی کی ہمارے کزن زین سے کوئی کھٹ پٹ ہوئی تھی اور وہ اچانک ایک دن
ہمارے گھر پر چلا آیا تھا۔ بھابھی نے اسے مہمش کے سامنے تھوڑا سا ذلیل کر دیا تھا۔ بس اسی بات پر وہ جزا بھابھی سے بھی شدید خفا ہو گیا تھا کہ بھابھی نے ہمارے موم ڈیڈ کے بنائے اصول کو توڑتے ہوئے گھر آئے مہمانوں سے بدتمیزی کی ہے۔ آج جو کچھ خالات نے آپ کے متعلق کہا، اگر وہ یہی سب باتیں خواب نگر کی بجائے کہیں باہر کہتی تو آپ سے پہلے مہمش اس کی طبیعت صاف کر چکا ہوتا، مگر وہ ہمارے گھر پر پہلی بار آئی تھی، اس لیے وہ کیا ہم سب ان کے سامنے زبان رکھنے پر مجبور تھے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جزا بھابھی کی وجہ سے ہماری محسن بھی ہیں۔ ایک بہت بڑا احسان ہے ان کا جو ہم سب کہ ہماری بھابھی کو انہوں نے 8 مہینے اپنے گھر میں حفاظت اپنے ساتھ رکھا، اس لیے ہم زبان بندی پر مجبور تھے۔ اسی لیے آپ مہمش کے رویے کو بھائی کی غلطی کے ساتھ نہ جوڑیں، وہ آپ کو عزت، محبت اور ساتھ سب دے گا، مگر ہاں اس کی زبان کو کھلوانا آپ کا کام ہے۔ میسف نے اپنی طرف سے پوری طرح اپنے بڑے کا کیس لڑا تھا اور پری ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ پری، آپ مہمش بھائی سے وہ چھت والی بات پر خفا ہیں؟ انشا نے بیک ویو مرر سے پری کو دیکھتے ہوئے جھجک کر اس سے پوچھا تھا، مگر خلاف توقع پری اس کی بات سن کر بھڑکنے کی بجائے کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ لو، وہ کوئی خفا ہونے کی بات تھی، وہ تو میں نے انہیں مائنر سے شوق دیا تھا، ورنہ اس وقت مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، مگر انہیں جھنجھوڑنا بھی بہت ضروری تھا۔ سچی انہیں یوں حیرت بھرے جھٹکے دے کے مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اب بھی اپنا فون بند کر کے رکھوں گی، ذرا محترم کی زبان تو کھلے، گونگے کا گڑ ہی کھاتے رہتے ہیں۔ بھلا اب ایسے بھی کیا شرم و جھجک کہ مجھ سے باقاعدہ پردہ شروع کر دیں، نہ سلام نہ کلام۔ اب دیکھنا مجھے اس لا تعلقی پر کیسے جل بن مچھلی کی طرح تڑپیں گے۔ پری نے شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا تھا، اور میسف تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ تبھی اس کے نمبر پر مہمش کی کال آنے لگی تھی۔ ہاں مہمش بولو، میسف نے کال پک کرتے ہوئے کہا تھا۔ پری کے اشارے پر اس نے کال اسپیکر پر ڈال دی تھی۔ سیفی کہاں ہو تم؟ ابھی تک واپس نہیں آئے؟ پری اور انشا کو گھر پر چھوڑ دیا؟ ان کا فون بند ہے، کب سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ دوسری طرف مہمش کی بے قرار سی آواز سنائی دی تھی اور پری کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ ہم ابھی رستے میں ہیں یار، انشا کا گھر دور ہے، میں پہلے پری کو ڈراپ کر دوں گا، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ تم انہیں کال کیوں کر رہے تھے؟ میسف نے مسکراہٹ لبوں میں دبا کر پوچھا تھا۔ یار وہ مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو رہی ہیں، حالانکہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا ان سے۔ سچ؟ مہمش نے مایوس لہجے میں کہا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے ساری کہ آپ کہتے کچھ نہیں ہیں، پری نے دل ہی دل میں مہمش کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں ناراض تو وہ لگ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنا فون بند کر کے مجھے دیا ہے تمہیں واپس دینے کے لیے، کہہ رہی تھی کیا ہوا ہے آخر تم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ پری تم سے شدید خفا ہو گئی ہیں، کہیں خالہ کی بات پر تو کوئی ناراضگی نہیں ہے؟ میسف نے بھائی کی حالت سے خط اٹھاتے ہوئے جان بننے کی ایکٹنگ کی تھی، جبکہ پری اشارے سے اسے منع کر رہی تھی، اور انشا نے بھی گردن گھما کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا فون واپس کر دیا؟ سیفی ان کو فون واپس کر دو اور کہو فون آن کریں، مجھے ان سے بات کرنی ہے یار۔ وہ مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں ان سے گھر پر بات نہیں کی۔ اب میں بھائی، نانا جان اور سب کے سامنے ان سے کیسے بات کرتا؟ پری جانتی ہے کہ مجھ سے بھائی کے سامنے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ رہی خالہ کی بات تو ہمارے گھر میں مہمان بن کے آئی تھی، میں انہیں کیسے ٹوکتا؟ سیفی پری سے کہنا کہ میری مجبوری سمجھے، ایسا مت کریں یار پلیز۔ مہمش کا لہجہ بے بسی شکستگی سے متعارف تھا، اور پری کی برداشت بس یہی تک تھی۔ اس نے انشا کا کندھا ہلاتے ہوئے اشارے سے اسے میسف کا فون مانگا تھا، اور انشا نے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میسف کی اسٹیئرنگ وہیل پر فکس فون سٹینڈ سے کھینچ کر فون باہر نکالا تھا اور پری کو تھپا دیا تھا۔ میسف حیرت سے بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ ہیلو مسٹر انگریز، میشم کی طرح آپ بھی یہی کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی اور آپ کی مجبوریاں میں یا جزا ہی سمجھیں؟ آپ ہمیں کیوں نہیں سمجھتے؟ مطلب آپ کی ہر مجبوری کے ساتھ کمپرومائز ہم لوگ ہی کریں، آپ ہمارے ایموشنز نہ سمجھیں؟ کیوں؟ کیا آپ ہمیں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے؟ پری نے فون کا اسپیکر آف کرتے ہوئے کان سے لگا لیا تھا اور پھر ناک پھلاتے ہوئے مہمش سے پوچھا تھا۔ پری ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ ہر بات پہ کمپرومائز کریں، بس کچھ ایک سچویشنز ہیں جہاں آ کے میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ بھائی اور نانا جان کی موجودگی میں چاہتے ہوئے بھی میں آپ سے بات نہیں کر سکا، یہ میں نہیں کر سکتا، پلیز سمجھیں، یہ مت سوچیں کہ میں آپ کو اگنور کیا ہے۔ آپ اپنا فون آن کریں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہمش نے صفائی پیش کرتے ہوئے آخر میں جھنجھلا کر ریکویسٹ کی تھی۔ میشم بھائی کو اپنی جس غلطی کا احساس اتنے
بڑے خسارے کے بعد ہوا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے حصے میں وہ خسارہ ہے۔ ابھی وقت ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے اندر کی اس بے بسی کو ختم کر دیں۔ مجھے آپ سے عزت محبت مان ہی نہیں، آپ کا ساتھ بھی چاہیے، مگر آپ میرا ساتھ دینے کے حامی بھرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ محشم بھائی ضرور بن سکتے ہیں، مگر زندگی کے کسی حصے میں بھی کبھی بھی جزا میں نہیں بن سکتی۔ میرا فون اب شادی کے بعد ہی آن ہوگا، خدا حافظ۔ پری نے کہتے ہوئے بنا مہوش کا جواب سنے فون بند کر دیا تھا۔ تب تک اس کا گھر آ چکا تھا۔ وہ دونوں فون میسف کو دیتے ہوئے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے انشاء میسف کو خداحافظ بھی نہیں کیا تھا اور گھر کا گیٹ پار کر گئی تھی۔ اس دوران اس کے لبوں پر ایک شرارتی میٹھی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مسٹر انگریز، آپ گونگے ہوں گے اپنے گھر والوں کے لیے؟ آپ کے ڈیڈ، ماما اور بھائیوں نے آپ کی بہت برداری کر لی، برداری کر لی، مگر مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کی طرح مجھے بھی ہلکے میں لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر میرا نام بھی پریشے ابراج شاہ ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی تو نہیں، پر مجھ سے یوں غیر برت کر آپ نے اپنی شامت کو آواز دی ہے۔ اب مجھے آپ کی بینڈ بجانی پڑے گی۔ میں آپ کی گونگی محبت کو جب تک زبان نہ دے دوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ مانا آپ کو مجھ سے شرمیلی محبت ہے، مگر مجھے محبت کا یہ انداز بالکل پسند نہیں۔ آپ میرے اندر ہیں اور میرے لیے آپ کو تھوڑا سا بے شرم تو بننا پڑے گا۔ کسی کے لحاظ میں آپ مجھے نظر انداز کریں، میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیے گا آپ کو کیسے اپنے دامِ الفت میں الجھا کے اپنے آگے پیچھے نچاتی ہوں۔ آپ نے مجھے غلط جج کیا، میں واقعی جزا نہیں ہوں۔ آپ کو آپ کے جذبات کی انتہا پر لا کر نہ توڑا تو میرا نام بھی پریشے ابراج شاہ نہیں۔ پری نے دل ہی دل میں عزم باندھ لیا تھا۔ پھر وہ مہوش کے بے بس چہرے کو تصور میں لاتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز میں مسکرائی تھی۔ جبکہ باہر گاڑی میں بیٹھے میسف نے بھی محظوظ ہو کر مسکراتے ہوئے اپنے پاس بیٹھی انشا کو دیکھا تھا۔ ساتھ ہی اس نے آواز بلند اپنے بڑے کی خیریت کے لیے دعا کی تھی۔ یا اللہ میرے بڑے کی حال پر رحم کریں، اسے پری کی شرپسندیوں سے بچائیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا اور انشا اس کے انداز پہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد تایا جان، نانا جان ان سب کو سونے کی ہدایت دیتے ہوئے خود بھی اپنے روم میں اوپر چلے گئے تھے۔ نانا کے کہتے ہی سب سے پہلے اوپر اپنے روم میں بھاگنے والا مہوش، اسے اپنی ناراض پری کو کال کرنا تھا۔ جبکہ تینوں خرگوش جزا کے پیچھے نینی کے روم میں پہنچ گئے تھے۔ اتفاق سے تینوں بچے ہی اس وقت جاگ رہے تھے۔ نینی انہیں فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ سیدہ خالہ کے ساتھ ساتھ جزا بھی وہیں موجود تھی۔ محشم اپنے بیڈ روم میں شاید نماز کے لیے چلا گیا تھا۔ پھر تینوں بچوں کے ساتھ کھیلتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے 2 گھنٹے پلک جھپکتے ہی بیت گئے تھے۔ آج تم لوگوں کا سونے کا ارادہ نہیں لگ رہا، ٹائم دیکھو ذرا، پھر صبح نماز کے لیے بھی اٹھتے نہیں ہو۔ چلو اب سونے جاؤ، سیفی کو کال کر دیا ہے میں نے، بس وہ بھی آ ہی رہا ہوگا۔ جلدی اوپر جاؤ، فجر میں اٹھانے آؤں گا۔ محشم نے جانے کب نینی کے روم کے باہر آ کے کھڑا ہوا تھا۔ وہ تینوں ہی باہر ہی سے تینوں خرگوشوں کو ڈپٹتے ہوئے بولا تھا، بھائی ابھی تو میں نے پرنسس کو گود میں لیا ہے، یہ مہود ہر وقت اسے خود ہی لیے رہتا ہے، کچھ ہی دیر رہنے دینا، ابھی چلے جائیں گے سونے بھی۔ مہران نے اندر سے ہی منمناتے ہوئے بولا تھا، مہران میں نے کہا نہ سونے جاؤ، صبح مل لینا بچوں سے، یہ سونے کا وقت ہے، اب بنا کوئی ایکسکیوز دیے باہر آ جاؤ فوراً۔ محشم نے سختی سے کہا تھا اور وہ تینوں منہ بناتے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ محشم نے ان تینوں کے پھولے منہ دیکھ کر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے باری باری تینوں کی پیشانی چومی تھی۔ تبھی میسف بھی پری اور جزا کو ڈراپ کر کے واپس آ گیا تھا۔ محشم نے بھی اسے جلد سونے کی ہدایت دی تھی، پھر شب بخیر کہتے ہوئے اسے بھی تینوں خرگوشوں کے ساتھ ہی اوپر بھیج دیا تھا اور خود وہی روم کے باہر کھڑے اس نے جزا کو آواز دی تھی، جزا بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کو بھی بیٹھے ہوئے چل کر سوئیں، اب دوائی بھی نہیں لی ابھی تک آپ نے۔ محشم کو پتا تھا وہ دوائی کی چور ہے، اس لیے جان بوجھ کے یہاں چھپی بیٹھی ہے۔ میں یہاں بچوں کے کمرے میں ہی سوں گی محشم، آپ جائیں اور سو جائیں، دوائی صبح لے لوں گی۔
جزا نے اندر سے جواب دیا تھا. میشم نفی میں سر ہلاتا ہوا دھیرے دھیرے چلتا اندر چلا آیا تھا. جزا اپنی گود میں دونوں بیٹوں کو لیے بیٹھی تھی اور عائشہ سیدہ خالہ کے پاس تھی. رافیہ آپا، سیدہ خالہ بچوں کو ان کے روم میں لے جائیں. یہ جب تک جزا کے سامنے رہیں گے وہ یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں. میشم کی بات ان دونوں کے لیے اشارہ تھی کہ وہ روم سے باہر چلی جائیں. جسے سمجھتے ہوئے نیری نے جزا کی گود سے بچوں کو لیا تھا اور روم کا اندرونی سلائڈنگ ڈور کھولتے ہوئے بچوں کے روم میں چلی گئی تھی. سیدہ خالہ بھی عائشہ کو لے کر نینی کے پیچھے ہی روم سے نکل آئی تھی. ان کے جاتے ہی میشم نے اندر والا سلائڈنگ ڈور بند کیا تھا اور جزا کے عین سامنے آ کھڑا ہوا تھا. اس نے بنا کچھ کہے جزا کو باہوں میں اٹھا لیا تھا. میشم جزا کے احتجاج کے باوجود وہ اسے اٹھائے اپنے روم میں چلا آیا تھا. اس نے احتیاط سے جزا کو بیڈ پہ لا بٹھایا تھا اور پھر دروازے کو لاک کر کے وہ صحیح لائٹس بند کرتا ہوا بیڈ پہ بیٹھی جزا کے پاس آیا تھا. اب روم میں بس اس کی تصویر کے اوپر لگی فینسی مدھم سی لائٹ اور سائڈ کے لیمپ ہی آن تھے. میری جان، ہر بات میں ضد اچھی نہیں ہوتی. پہلے اپنی طبیعت ٹھیک کر لیں، دیر تک بیٹھنے کے قابل ہو جائیں، پھر آپ جب تک چاہیں بچوں کے پاس رہیے گا، جو دل چاہیے کیجیے گا. میشم سائڈ ٹیبل پر رکھی اس کی دوائیوں کے شاپر میں سے دوائیوں کے اسٹریپس نکالتے ہوئے پھر اس نے اسٹریپس میں سے گولیاں نکال کر خود کو گھورتی جزا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر دوائیاں رکھ دی تھی. میں بچوں کے پاس سوں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے، جزا نے کہا تھا اور سامنے کھڑے میشم کے ہاتھ سے دوائی کے بعد پانی کا گلاس جھپٹنے والے انداز میں لیا تھا. پھر دوائی منہ میں ڈالتے ہوئے گلاس منہ سے لگا لیا تھا. میں آپ کے پاس سوؤں گا، آپ مجھے نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ پابندی آپ کی شرط کا حصہ نہیں تھی. میں نے آپ کی شرط مانی ہے اور آپ کو بھی اب میری بات ماننی پڑے گی. میں آپ کو خود سے دور بچوں کے روم میں سونے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا، نہ ہی اپنے بیڈ روم میں خود کو روکنے پر آپ مجھ سے کوئی شکوہ کر سکتی ہیں. میشم نے بیڈ پر جزا کے برابر لیٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اپنی طرف کھینچ لیا تھا. جزا اس کی یاد دہانی پر جھنجھلا کے رہ گئی تھی. شرٹ کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ بچوں کے پاس جانے کے لیے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انہیں میری ضرورت ہے. مجھے اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے میشم. بس میں انہی کے پاس ہوں گی. وہ تینوں اکیلے ہیں. جزا میشم کو اپنے اطراف بازوں کا حصار بناتے دیکھ کر جلدی سے بولی تھی. وہ بلا وجہ اسے چپکنے کی کوشش کر رہا تھا جو اسے بالکل نہیں بھا رہا تھا. وہ ریلی بچے اکیلے ہیں؟ پھر نینی کو یہاں میں نے منہ دیکھنے کے لیے رکھا ہے. سویٹ ہارٹ، نینی اور سیدہ خالہ بچوں کے پاس موجود ہیں اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لیں گے. پہلے آپ خود کو ٹھیک کریں، پھر بچوں کی فکر کیجیے گا. اپنی صحت ٹھیک ہوگی تب بھی تو ان کا خیال رکھیں گی. اور ایک بات ضرورت کی تو بچوں کے سوا ان کے باپ کو بھی آپ کی ضرورت ہے. آپ کو اس وقت بچوں کی نہیں بلکہ میرے پاس ہونا چاہیے. میشم نے جھک کر جزا کی گردن کو چوبتے ہوئے شرارت سے کہا تھا. میری صحت کو کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں اور میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے غیر عورتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی. جزا نے خود کے گرد میشم کی باہوں کا حصار تنگ ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا. تبھی اسے خود سے پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، مگر وہ اس کی پوری طاقت سے دھکیلنے پر بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا، جبکہ جزا کے پرزور احتجاج پر مسکرا دیا تھا. وہ غیر عورتیں قابل بھروسہ ہیں مسز جزا میشم ابراہیم. یقین کریں وہ ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. میں نے ایسے ہی کسی کو اپنے بچوں کی ذمہ داری نہیں سونپی ہے. میشم اس کے جڑے ہوئے بندے الجھے بکھرے بالوں کو کھولتے ہوئے انگلیوں سے سنوارنے لگا تھا اور جزا جو اس کی جسارتوں پر غصے اور خفت سے بوکھلا رہی تھی میشم کی گرفت سے نکلنے کے لیے جان بوجھ کر بحث کو طول دینے لگی تھی، مگر وہ اس کی بات سننے کے بجائے کمبل ہوا جا رہا تھا. میشم، وہ تینوں بہت چھوٹے ہیں ابھی. بے شک سیدہ خالہ اور رافیہ آپا قابل بھروسہ ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا. پوری رات میرا دھیان اپنے بچوں میں ہی لگا رہے گا. دن کی بات الگ ہے، لیکن رات کو میں ان تینوں کے بنا چین سے نہیں سو سکتی. میشم جزا کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے نرمی سے اس کے نکوش کو انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا تھا. تبھی جزا نے شدید طیش میں اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، ساتھ ہی وہ دبی دبی آواز میں چیخ اٹھی تھی. میں نے آپ کے بنا 8 مہینوں سے چین سے نہیں سو سکا. اس کا کیا؟ آج آپ میرے پاس ہیں، میرے ساتھ ہیں، یہ احساس ہی مجھے خوشی سے مدہوش کر رہا ہے. پلیز میرے سامنے رہیں، میری پلکوں پر ٹھہری تھکن کو اتار دیں، میری جلتی آنکھوں کو اپنی دید کی ٹھنڈک ملنے دیں، مجھے سکون سے خود کو محسوس کرنے دیں. 8 مہینوں سے میری آنکھوں میں رت جگہ قیام کیے ہوئے ہیں، ان رت جگہوں کو گہری نیند سونے دیں. آج آپ میرے ساتھ میرے پہلو میں ہیں، آپ کی موجودگی میں سکون کی نیند سو سکوں گا. جزا، مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیں، میرے پاس رہیں پلیز.
پلیز میرے پاس رہیں۔ میشم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں بولا تھا اور ساتھ ہی اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے جزا کے بالوں میں مساج کر رہی تھی۔ اس کا مغرور لہجے میں چھپی التجا اور آنکھوں سے چھلکتی محبت بھری شدت ہی تھی جس نے جزا کو بری طرح بے بس کر دیا تھا۔ اسی مقام پر آ کے وہ ہار جاتی تھی۔ وہ اس ساحر شخص کی ان ساحر آنکھوں کے جادو سے بچ نہیں پاتی تھی۔ اب بھی اس کی ساری مزاحمت پل میں دم توڑ گئی تھی اور اس نے میشم کو خود سے دور کرنے کی کوشش ترک کر دی تھی، جبکہ میشم اسے پسپا ہوتے دیکھ کر خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس پہ جھکا تھا اور اس نے جزا کو بے تحاشا چومنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکا رہا تھا۔ I love you جزا، I can't live without you۔ ان 8 مہینوں کو میں نے کیسے گزارا ہے میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں آپ کی اس مظہور کن خوشبو کو پل پل شدت سے یاد کیا ہے، دیوانہ وار ہر جگہ ڈھونڈا ہے۔ آج کتنے ماہ بعد میری تلاش ختم ہوئی ہے۔ وہ جزا کی گردن کو جا بجا چومتے ہوئے اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس کے چہرے پر جھک آیا تھا اور جزا کے دونوں ہاتھوں کو تکیے کے اطراف رکھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جزا کے ہاتھوں کو جکڑ لیا تھا۔ پھر شدید دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ کچھ دیر کو سب کچھ فراموش کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دیوانگی بھرے ان لمحات سے باہر آتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر جزا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا۔ جزا کا گل رنگ ہوتا چہرہ اس وقت دنیا کا حسین ترین چہرہ لگ رہا تھا۔ میشم نے اس کی گال چومتے ہوئے اس کی آنکھوں پر بھی دیوانہ وار چوما تھا اور وہ بارحیا سے جھکی ہوئی تھی۔ ایک خوبصورت سے طلسم نے ان دونوں کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جزا کے کرم نے میشم کے دل کو جو سکون و طمانت بخشی تھی وہ اسے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر جزا کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نگاہوں سے پھوٹتی روشنی نے جزا کے چہرے کو انہی ست رنگی رنگوں سے سجا دیا تھا جو وہ اکثر پہلے بھی اپنی غربت میں اس کے چہرے پہ بکھرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وقار دورانی کب سے آپ کو جانتا ہے جزا؟ کب ملا تھا وہ آپ سے؟ میشم کی ٹھہری ہوئی آواز پر وہ کتنی دیر سے اس کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنے بوجھل پل کے اٹھا کر شدید حیرت اور بے یقینی سے میشم کی ساحر آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اچانک ہی وہ اس سحر سے باہر آئی تھی جس میں کتنی ہی دیر سے وہ جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے اطراف پھیلا طلسم بھی ٹوٹ کے بکھر چکا تھا۔ آپ کا مطلب ہے آپ نے چھپ کے ہماری باتیں سنی تھی میشم؟ جزا حیرت اور بے یقینی سے بولی تھی۔ اگر اس کی اور پری کی تمام باتیں میشم سن چکا تھا تو یہ اس کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، کیونکہ اس پوری بیہودہ گفتگو میں پری کی وہ دوسری شادی والی چیپ پیشکش بھی شامل تھی۔ نہیں، میں نے چھپ کر کچھ نہیں سنا، بس کسی کام سے اندر آ رہا تھا جب میں نے روم کے کھلے دروازے سے پری کی آواز سنی تھی۔ وہ وقار دورانی کا نام لے رہی تھی کہ وہ آپ کا سینئر تھا، آپ کی محبت میں دیوانہ تھا، آپ نے اس کا 1,00,000 بار دل توڑا تھا اور پھر اسے اپنے نکاح کا بتا کر تابوت میں آخری کیل ٹونکتی تھی، اور آپ کی نکاح کا سن کر وہ اتنا دل برداشتہ ہوا تھا کہ کالج ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور یہ بھی کہ جانے سے پہلے اس نے آپ سے کہا تھا کہ جزا تم کسی اور کی امانت ہو جانتا ہوں، مگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب بھی مجھے تمہیں میری ضرورت پڑے آواز دے لینا، میں دنیا کے جس خطے میں بھی ہوا تمہاری ایک آواز پہ اڑ کے تمہارے پاس چلا ہوں گا۔ بس اتنی ہی بات سنی تھی کہ میشم مجھے بلانے چلایا تو میں واپس چلا گیا، سوچا بعد میں آپ سے پوچھ لوں گا۔ اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر جزا کی سانس اس کے خلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ ستیہ ناس ہو تیری تیز گام زبان کا پری، مل جا مجھے بس ایک بار، تیری زبان ہی کاٹ کر چیلوں کو نہ کھلا دی تو کہنا۔ وہ تصور میں پری سے مخاطب ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے شکر ادا کیا تھا کہ میشم نے پری کی اس بیہودہ گفتگو کا شروعاتی آخری حصہ نہیں سنا تھا۔ کیا کریں گے آپ اس کے بارے میں جان کر؟ زین کی طرح اسے بھی ماریں گے یا پھر اسے بھی قید میں رکھ کے اس کی کیے کی سزا دیں گے؟ وہ جو کوئی بھی تھا، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے مجھ سے اس طرح کے سوال و جواب کرنے کا۔ سارے ستم توڑ لیا، بس یہ کسر رہ گئی تھی۔ شک بھی کریں گے اب آپ مجھ پر؟ اس نے برہمی سے بولتے ہوئے خود پر چھائے میشم کو دور کرنے کے لیے ایک بار پھر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے دونوں ہاتھ میشم کی گرفت میں تھے، جبکہ میشم نے اس کی مزاحمت پر مزید اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک بار پھر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم لیا تھا، اور کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر جزا کو دیکھا تھا، مگر اس بار جزا کے چہرے پہ پھیلے وہ خوبصورت رنگ برہمی میں بدلے ہوئے تھے۔ خدا میں آپ پر شک نہیں کر رہا جان، نہ ہی میرے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے، اور نہ ہی میں اسے زین کی طرح مارنا یا قید کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں جاننا چاہتا ہوں کہ جسارت کرنے والا باہمت شخص تھا کون۔ میں شام سے ہی آپ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام سن کر شدید رقابت کی آگ میں جل رہا ہوں۔
آپ میری تھی، میری ہیں اور ہمیشہ میری ہی رہیں گی۔ کسی اور کو آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کے حق میں نہیں تھا، میں نہیں۔ پسند کرنا تو دور کی بات ہے، تو پھر یہ کون تھا جو آپ کی زندگی میں میری موجودگی کے باوجود بھی آپ کی ایک پکار کا منتظر تھا؟ آپ کی ایک پکار پر دنیا کے کسی بھی خطے سے دوڑانے کا دعوے دار تھا؟ کسی نے آپ کو اپنی سوچوں میں محبت کے روپ میں پنہا رکھا؟ میشم کا لہجہ بھلے ہی نارمل کیوں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں دہکتی آگ اور چہرے کے برہم تاثرات نے جزا کے دل کو ایک لمحے کے لیے سہما کر رکھ دیا تھا۔ مگر وہ حیرت اور ڈر کے بعد دوسرا احساس جو اس پر حاوی ہوا تھا وہ شدید غصے کا اور برہمی کا تھا۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ جو دل چاہے بولے جا رہے ہیں۔ کون دعوے دار؟ کیسا دعوے دار؟ کسی نے بھی مجھے اپنی سوچوں میں نہیں رکھا، نہ ہی میں نے کسی کو اتنا موقع دیا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی مجھے اچھی طرح بار بار کروا دیا گیا تھا کہ تم پابند ہو ایک شخص کی جس نے تمہیں خود سے باندھنے کے بعد کبھی پلٹ کر تمہاری خبر نہیں لی، مگر تمہیں اب زندگی بھر بس اسی کی بن کے رہنا چاہیے، اور وہ پلٹ کر تم تک آئے نہ آئے، مگر تم کبھی بھی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی سوچنا بھی مت۔ پھر میں کسی اور کو کیوں آس دلاتی اور کیوں میرا منتظر رہتا؟ وہ نہ میرا اس سے کوئی واسطہ تھا اور نہ ہی اس سے اب میرے ذہن میں ہے کہیں وہ۔ آپ اس بدتمیز پری کی بکواس سن کر مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں؟ شیم آن یو، جزا نے قہر برساتی نگاہوں سے میشم کو دیکھتے ہوئے گھرا کر کہا تھا۔ اسے میشم کی باتوں سے سخت تکلیف پہنچی تھی، جبکہ میشم اس کی خوبصورت کالی آنکھوں میں موجود برہمی کو بغور دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں مسکرا دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے جھک کر محبت سے جزا کی پیشانی چوم لی تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں آپ کا اس سے کوئی واسطہ تھا، یا آپ کے ذہن میں وہ کہیں موجود ہے؟ میری جان، آپ مجھے کیوں غلط سمجھ رہی ہیں؟ اور نہ ہی میں پری کی بات سن کر آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں۔ میں بس اس شخص کے متعلق جاننا تھا، اور مجھے آپ کو پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میری اللہ کی ذات پر مجھے پختہ یقین تھا۔ آپ اصل سے میری تھی، میری ہیں اور میری ہی رہیں گی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں آپ تک نہیں آ سکا تو بھی آپ ایک دن مجھ تک ضرور آئیں گی، اور دیکھیں میرا یقین اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط تھا، آپ مجھ تک خود چلی آئیں۔ ویسے جیسا ایک لڑکی اپنے ہونے والے ہم سفر میں کیا چاہتی ہے؟ یہی کہ وہ خوبصورت ہو، پڑھا لکھا ہو، ویل سیٹلڈ ہو، کسی اچھی پوسٹ پر فائز ہو، اور اپنی ہونے والی بیوی سے بہت محبت بھی کرے۔ تو آپ کو تو بنا مانگے ہی سب کچھ فری میں مل گیا۔ میری ماما کہتی تھی، وہ میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ میں غیر معمولی خوبصورتی کا حامل ہوں۔ خود میں نے اپنے پیچھے ہزاروں لڑکیوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے۔ کس نے مجھے ہارٹ ہنٹر کا جو خطاب دیا ہوا تھا تو کوئی ویکس اسٹیچو کہتی تھی، کسی کو میں چاکلیٹ بوائے لگتا تھا تو کوئی مجھے لیڈی کلر کہتی تھی۔ رمشا کا حال تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور آج خالہ کی بیٹی بھی میری تعریف میں رتب الانسان تھی۔ کیا یہ سب بہت خوبیاں کافی نہیں ہیں آپ کے ہم سفر میں، جو آپ کو بس اسی کا بنا کر رکھیں؟ اتنی خوبیوں کے حامل شخص کے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی اور کی طرف کیسے دیکھ سکتی تھی میری جان؟ میشم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے جزا کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی تھی، جبکہ جزا ارم آپ ہی والی بات پر حیرت سے میشم کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اف، اس شخص کی حسیات، یہ واقعی آنکھیں دماغ ایکسپریشنز پڑھنے میں مہارت رکھتا ہے۔ جزا نے میشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچا تھا، ہاں میری حسیات بہت تیز ہے مسز جزا، اور بھی حیران کن حد تک اس لیے کیونکہ آپ پر اور وہ بھی حیران کن حد تک اسی لیے آپ اس پر سوچنا بند کریں اور میری سنیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے لے کر پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد بھی کمی نہیں رہی تھی مجھے لڑکیوں کی۔ ایک لمبی قطار تھی میری شدائیوں کی، مگر میں نے ہمیشہ سب سے یہی کہا کہ میں اپنی جزا کا ہوں۔ میں نے نہ کسی کی حوصلہ افزائی کی اور نہ ہی میں نے کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تھا، بلکہ توجہ تک نہیں دی تھی۔ تو بتائیں، کیا میں انسان نہیں، فرشتہ تھا، یا میرے اندر خواہشات نہیں تھی؟ نہیں، میں انسان ہی تھا، خواہشوں سے بھرپور انسان، وہ بھی ایک مرد جس کا کام ہی کلی کلی منڈلانا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی خواہشات سے اپنے جذبات کو اور خود کو صرف آپ کے لیے سیند کر رکھا۔ پھر آپ بتائیں، جب میں نے مرد ہو کر خود کو اتنا ریزرو رکھا تھا تو آپ تو لڑکی تھی، بلا شبہ آپ کو خود کے لیے
خود کو میرے لیے سنبھالنا رکھنا ہی چاہیے تھا. میرے ہونے کے باوجود بھی کسی باسٹرڈ کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو سوچنے کی بھی؟ کون تھا وہ وقار دورانی؟ بتائیں مجھے. میشم اس کے گال کو انگوٹھوں سے سہلاتے ہوئے دھیرے دھیرے بولتا آخر میں جیسے پنکارا تھا، جبکہ جزا نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے چہرے پہ موجود اس کا ہاتھ کو ناگواری سے دیکھا تھا. سینئر تھا میرا، وہی پنڈی کا رہائشی تھا. پہلے دن سے سائے کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اور صرف وہی نہیں، بہت سے ہاتھ میری طرف اسکول کے دور سے بڑھتے رہے ہیں، مگر میں نے کبھی بھی اپنے پیچھے گھومتے کسی ایسے عاشق کی آپ کی طرح کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی طرف سے ہر بڑھتے ہاتھ کو بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا. ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ ایک مخصوص حد تک قائم رکھی. مجھے پتا تھا میں آپ کی پابند ہوں، مگر دوسرے میری طرح پابند نہیں تھے نا. اور نہ ہی میں کسی کے ذہن اور نظروں سے پر پہرا بٹھا سکتی ہوں. میں کسی کی سوچوں میں بھی نہیں گھسی ہوئی تھی کہ جان سکوں کہ کوئی میرے لیے کب کس وقت کیا سوچ رہا ہوگا یا کس انداز میں سوچ رہا ہوگا. کوئی میرے لیے اس وقت کیا جذبات رکھتا ہے یہ کبھی میرا کنسرن نہیں رہا. مجھے بس خود سے مطلب ہے، اور الحمدللہ میں اپنی ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہوں. میں آپ کے اور اپنے ساتھ شروع سے ہی فیئر رہی ہوں اور اب تک ہوں. اب ہو گئی تسلی اور وضاحت چاہیے؟ جزا نے میشم کے خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تھا. میں آپ سے وضاحت مانگی بھی کب ہے سویٹ ہارٹ؟ میں نے تو بس پوچھا ہے، اب باقی کا کام میرا ہے. میشم جزا کے گال کو انوس سے ہلاتے ہوئے مسکرا کر بولا تھا، جبکہ اس کی ڈھٹائی پر وہ سلگ کر رہ گئی تھی. مگر میشم کی گہری نگاہوں کو تکتے ہوئے اچانک اس کے ذہن میں جیسے کچھ کلک ہوا تھا. میشم، آپ کی آنکھیں اس وقت بالکل عائشہ جیسی لگ رہی ہیں. وہی بناوٹ، وہی رنگ، بالکل ویسی ہی چمک. وہ جب مسکراتی ہے نا، اس کی آنکھیں بالکل آپ کی طرح چمکتی ہیں. وہ بالکل آپ کے جیسی ہے. اب کچھ دیر پہلے بالکل اسی طرح وہ میری گود میں لیٹی مسکرا رہی تھی. مگر افسوس، آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ تو اس کو نہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی گود میں لے سکتے ہیں. جزا نے تعصب سے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. اسی وقت اس نے تاک کر اور صحیح جگہ وار کیا تھا. واقعی اس کی یہ بات ایک سنسناتے ہوئے تیر کی طرح میشم کے دل پہ لگی تھی. تبھی ایک سایہ سا اس کے چہرے پہ سے گزرا تھا. پل میں میشم کا مسکراتا ہوا چہرہ تاریک پڑ گیا تھا. وہ جزا کے اوپر جھکا ہوا تھا، مگر جزا کی بات سن کر وہ اسے اپنے ہزار سے آزاد کر کے اس کے برابر میں پڑے تکیے پہ آنکھیں مون کے لیٹ گیا تھا. اور جزا نے اسے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا تھا. وہ خود کو کوس کر رہ گئی تھی کہ اتنی دیر سے اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا. وہ کیسے بھول گئی تھی اس خوبصورت جن کو قابو کرنے کا اس کے پاس ایک بے حد زبردست منتر تھا. مگر افسوس، اسے وہ منتر دیر سے یاد آیا تھا. اسے تو اب اس سنگ دل کو اس کے کیے کی اچھی طرح سزا دلانا تھا. میشم کو مینٹلی ٹارچر کرنے کا سب سے بہترین ہتھیار اسی کے بچے تھے. اس نے گردن موڑ کر پاس لیٹے میشم کے چہرے کو دیکھا تھا، جو آنکھیں موندے لیٹا تھا، مگر اس کے چہرے پر شائستگی کے آثار موجود تھے. جزا نے طنزی انداز میں مسکراتے ہوئے سیدھی لیٹ کر خود بھی اپنی آنکھیں موند لی تھی. میشم کی جزا کا یہ پہلا ہی دن تھا. میشم کی سزا کا یہ پہلا ہی دن تھا، اور وہ اس سے اتنی جلدی پسپا ہونے لگے تھے. نہیں، کبھی نہیں. ابھی اسے میشم کو گزرے 8 مہینے کی سزا دینی تھی. اتنی جلدی سے وہ عائشہ کے باپ کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی. یہی سب سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی، تبھی اسے اپنی اوپر نرم گرم سی کوئی چیز گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. جزا نے چونک کر آنکھیں کھولی. میشم اسے بلینکٹ اڑا رہا تھا. پھر اس نے جزا کا سر اپنے بازو پہ رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کی اور دوبارہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا. مجھے مینٹلی ٹارچر کرنے کا مزید طریقے صحیح صبح سوچ لیجیے گا جان. ابھی سو جائیں تاکہ صبح جلدی اٹھ کر بچوں کے پاس جا سکیں. میشم اس کی سوچوں کو پڑھنا جانتا تھا. یہ بات اس کے گھر میں آنے کے پہلے دن سے وہ جانتی تھی، اور آج بھی وہ اسے اندر تک پڑھنے کے ہنر سے آشنا تھا. تبھی وہ پکڑی گئی تھی. میشم ابراہیم، واقعی کوئی خوبصورت جن ہی ہو تم، جسے قابو کرنے کا ہنر اب مجھے بھی آ گیا ہے. وہ مسکرا کر سوچتی ہوئی میشم کے سینے پہ منہ چھپا کر آنکھیں بند کر گئی تھی. کتنا سکون تھا اس بے حس شخص کی پناہوں میں. لاشعوری طور پر اس سکون کی تلاش میں ہی تو وہ پچھلے 8 مہینوں سے سرکردہ تھی. سکون و اطمینان کی میٹھی سی لہریں اس کے رگ و جان میں دوڑنے لگی تھی. جسے شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا بایاں بازو
महशम के ऊपर रखते हुए एक बार फिर जरा सी आंखें खोलकर उसे देखा था। ध्यान से सोइएगा, मेरे स्टिचेस पर आपका हाथ या पैर ना लग जाए। दोबारा से आंखें मूंदते हुए उसने महशम को जताना ज़रूरी समझा था। बेफिक्र होकर सोचे, मैं आपका ध्यान रखना जानता हूँ। महशम की भारी और खूबसूरत आवाज़ रूम में गूंजी थी और वो जो कुछ देर पहले बच्चों के लिए परेशान होकर महशम से बहस कर रही थी, आंखें मूंदते हुए मिनटों में नींद की वादियों में खो गई थी। वो इंशा के साथ आज एक खूबसूरत लॉन्ग ड्राइव पर एंजॉय करके घर वापस आया था। इसी दौरान उसने अपने दिल पे गुजरी हकायतों के साथ अपनी एक एक बेचैनी और एक अपनी मोहब्बत का बेहद खूबसूरत इजहार ना सिर्फ इंशरा के सामने किया था, बल्कि अपनी छुई मुई भोली भाली इंशरा से भी वो उसके दिल का हाल लफ्ज़ों में सुन के आया था। हालांकि हाल दिल कहने के लिए वो शर्म से गुलनार होता चेहरा लिए नज़रें झुकाए बिल्कुल खामोशी से तब तक बैठी रही थी जब तक उसका घर नहीं आ गया था। मगर महसब के लिए उसकी ये मानी खेज खामोशी भी बेहद हसीन थी। इंशा की खामोशी के बावजूद भी वो पूरे रास्ते उसे तंग करता शरारतें करता आया था। उसकी मानी खेज और शरारती बातों पर इंशा पूरी रास्ते छीनती शर्माती रही थी और महसब उसका खूबसूरत रूप नज़रों के दिल में उतारता आया था। फिर ख्वाब नगर पहुंचकर भी उसका दिल खुशी से झूम रहा था। तभी वो सीटी पे एक शौक सी धुन बजाता तीनों खरगोशों को सोने के लिए भेजकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। जब महमश का रूम का खुला दरवाज़ा और जलती लाइट देखकर उसे रूम में जाने के बजाय वो उसके रूम की तरफ बढ़ गया था। अंदर वो फ़ोन हाथ में पकड़े बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। क्या बात है, खैरियत है? ये नाइट वॉक क्यों हो रही है? खाना ज़्यादा खा लिया है क्या? मैं सब शौकी से बोला था। हालांकि वो महमश की बेचैनी की वजह अच्छे से जानता था, मगर फिर भी भाई को छेड़ने लगा था। जबकि उसकी आवाज़ सुनकर महमश के कदम अपनी जगह थम गए थे। उसने चौंक कर रुकते हुए दरवाजे पर खड़े मैसफ को देखा था और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। मैसफ, तुम आ गए यार, और तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद कर लिया? क्या ये भी परी ने तुमसे कहा है? वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। कुछ देर पहले उन्होंने अपना फ़ोन ऑन किया था, बेल जा रही थी, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया तो उन्होंने दोबारा स्विच ऑफ कर दिया। वो सब जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? वो मैसफ के सामने बेबसी से बोलते हुए उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा था। क्योंकि वो तुमसे खफा है महमश, बेहद खफा। तुमने उन्हें बहुत हर्ट किया है और मुसीबत यह है कि वो तुमसे मोहब्बत भी करने लगी हैं। दुआ को हाथ वाबस्ता कर लिया उन्होंने, काफ़ी सारी तुमसे। मिस्टर महमश इब्राहिम, वो जिस तरह तुमसे मोहब्बत में फेयर है, इसी तरह तुमसे भी यही उम्मीद करती हैं, मगर तुम अपनी बेज़ुबानी से उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हो। इसलिए वो अब तुमसे दूर ही रहना चाहती हैं और अपने दिल और उम्मीदों को अब मज़ीद टूटते देखना नहीं चाहती। उन्होंने मुझसे कहा है कि अब तुम्हें बता दूं कि वो अब अपना फ़ोन शादी के बाद ही ऑन करेंगी, वो भी अगर शादी हुई तो, वरना उन्हें उम्मीद नहीं है कि तुम इस रिश्ते को मज़ीद आगे लेकर जाओगे। मैसफ ने अपनी बात में मज़ीद गुल बूटे टांगते हुए कहा था और उसकी संजीदा अंदाज पे कहे गए लफ्ज़ों ने वाकई महमश की गोयाई छीन ली थी। वो बेयकीनी से मैसफ की शक्ल देखने लगा था। वो ये सोचती हैं कि मैं इस रिश्ते को मज़ीद आगे नहीं लेके जाऊंगा? वो भी यकीनी से मैसफ से पूछने लगा था, जबकि मैसफ हैरान और परेशान महमश को देख कर इस बात में सर हिलाते हुए अपने साथ लिए उसे एक बड़े सोफे तक चला आया था और वो दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, परी जब तक मेरे साथ थी बेहद डिसअपॉइंट थी। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। उनका कहना है कि उन्हें तुमने शुरुआत से ही मायूस किया है। उनसे मिलने के बाद मंगनी के पहले दिन से ही तुम्हारी इसी कम गोई ने उन्हें गलत फहमियों का शिकार रखा। तुमने इजहार मोहब्बत करना तो दूर की बात, कभी कोई इशारा तक नहीं दिया जिसको समझ कर वो खुद को तुम्हारा पाबंद रखती। फिर बड़ी मुश्किल से एक बहुत बड़े खड़ाक के बाद तुमने उनसे इजहार मोहब्बत का इजहार किया भी तो मंगनी वाले दिन उनके किए गए मजाक को वजह बनाकर तुमने सबके बीच उन्हें नज़रअंदाज करके फिर से बेहद हर्ट किया, उनके इमोशंस को ठेस पहुंचाई। बेशक तुम्हें उन पर गुस्सा था, मगर इस गुस्से का इजहार तुम्हें उनको यूँ सब के सामने डिग्रेड करके नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उनकी बीमारी में भी तुमने उन्हें इग्नोर किया। उन्हें टाइफाइड होने के बाद भी तुम कितने ही दिन बाद सबसे आखिर में उनकी इयादत को पहुँचे और इस दौरान ना उन्हें कॉल की और ना ही उनकी कोई खैरियत ली। फिर उसके बाद जब जज़ा भाभी घर गई तो तुमने बिना उनकी फीलिंग्स का सोचे, बिना उनसे राय मशवरा किए फिर से अपनी चलाई और शादी आगे बढ़ा दी। मैसफ ने कहते हुए लब भींच कर मुस्कुराहट छुपाई थी, मगर इस बात पर महविश ने सख्त शिकायती नज़रों से उसे देखा था। ऐसे मुझे मत देखो, मैंने कब कहा था कि तुम भी मेरे साथ शादी से इनकार कर दो?
तुम तो कम से कम फिक्स डेट पर शादी कर लेते। मैं सब जब्त करते करते भी हंस दिया था। अच्छा घूरो मत, मगर इसके सिवा भी उनको तुमसे बहुत सारी शिकायत हैं मेमश। तुम पिछले 8 महीनों से भले ही परी से राब्ते में हो, मगर तुमने कभी भी उनसे बात करते हुए गलती से भी उनसे अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं किया। हमेशा इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख दिया करते हो। उन्होंने तुम्हारे इस गूंगी मोहब्बत के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रही, मगर उनकी बर्दाश्त को तुमने उनकी मजबूरी समझ लिया है। तुमने अपनी आदत बना दी है उनकी ज़ात को हर वक्त इग्नोर करने की। आज भी तुमने वही किया जो तुमने उससे पहले कई बार करते आए हो। वो मंगनी के बाद पहली बार अपने घर आई थी, मगर ना तुमने उनसे कोई बात की और ना ही उनकी कोई खैर खैरियत ली। बल्कि खाला जब उनकी बेइज्जती कर रही थी तो तुम होंठ से सर झुकाए बैठे रहे और यहाँ आकर उनकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। खाला ने आज सबके सामने उन्हें बेइज्जत किया, मगर तुमने ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं कहा। यानी तुम उन्हें खुद इज़्ज़त देते हो, मगर दूसरों से उनकी इज़्ज़त नहीं दिला सकते। परी ने कहा है कि वो शख्स ज़रूरत पड़ने पर भी उनका साथ देने को तैयार नहीं। वो एक हमसफ़र की तरह उनके साथ आगे तक कैसे चल सकेगा। इसीलिए उनका दिल आज तुम्हारी तरफ से बुरी तरह खट्टा हो गया है। मैसफ ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर महशम के बेयकीन चेहरे को देखते हुए परी के अल्फाज महमश के सामने दोहराए थे, और महमश भाई की बात सुनकर तड़प उठा था। नहीं परी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें मेरे बारे में सब पता है, फिर भी वो इतने खदशात का शिकार कैसे हो सकती हैं। मैं उन्हें कभी नज़रअंदाज नहीं किया सैफ़ी। मैं उन्हें नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। वो जब मौजूद होती हैं तब भी मेरी तमाम हिस्सात उन्हीं की तरफ मुतवज्जो रहती हैं, और अपनी गैर मौजूदगी में भी वो मेरे आस पास ही रहती हैं। फिर वो मुझे गलत क्यों समझ रही हैं? महमश बेचैनी से बोलता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। वो गलत समझ रही हैं तो तुम अपने अमल से साबित करो कि तुम सही हो और वो तुम्हें गलत समझ रही हैं। मैसफ ने रिलैक्स अंदाज में कहते हुए सर सोफे की पुश से टिका लिया था, और महमश ने नासमझी से उसे देखा था। देखो मेरे भाई, वो आज की लड़की हैं। उनके हज़ार अरमान, हज़ारों ख्वाहिशें तुम्हारी ज़ात से जुड़ी हुई हैं, और लड़कियों के दिल का तुम्हें पता ही है यार। वो छोटी छोटी चीज़ों में वैसे ही अपने लिए खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। जिन चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं होता वो उनके नज़दीक बेहद अहमियत की हामिल होती हैं, जिसमें बेसर फहरिस्त उनके इमोशंस। कभी किसी लड़की के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। बेशक गलतियां हमसे ही होती हैं, मुझसे तो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक किस्म की गलतियां हुई हैं, मगर शुक्र है मैंने इस किस्म की गलतियां नहीं की। मेरा तो इंशा से उन 8 महीनों में कभी भी राब्ता नहीं हुआ, मगर तुम तो परी से 8 महीनों से कांटेक्ट में हो। वो तुम्हें बता रही थी कि इस 8 महीनों में तुमने जज़ा भाभी और मैशम के सिवा उनसे कोई दूसरी बात ही नहीं की। ठीक है कि उस वक्त हालात ऐसे बने हुए थे। हम सभी भाभी के भाई की वजह से बेहद अपसेट थे। खुद परी भी भाभी की वजह से बहुत दुखी थी। मगर यार, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग अपनी ज़ात को बिल्कुल पसे पुश डाल दो। मंगनी से लेकर शादी तक के बीच का ये दौरानिया लड़का लड़की के लिए एक दूसरे को समझने का होता है। एक दूसरे की पसंद नापसंद, एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे की सोच, नज़रिया, ख्यालात, जज्बात, सब कुछ इस दौरान समझने की कोशिश की जाती है। मगर तुमने क्या किया? पिछले 8 महीनों में से एक दिन तुमने परी को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम बस उन्हें अपनी ही समझाते रहे हो कि तुम्हारा घर, तुम्हारे भाई, तुम्हारे मसाइल, तुम्हारे नादीदा और गूंगी मोहब्बत के साथ उन्हें कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां परी की हैं, और तुम पर उनकी कोई जिम्मेदारी लागू नहीं होती। ना तो तुम हमारे शर्म के उनसे 2 मोहब्बत के लफ्ज़ बोल सकते हो, और ना ही उनकी ज़ात से जुड़ी किसी भी बात को जानने का तुम्हें शौक़ है। मंगनी के बाद से अभी तक तुम्हें एक ऐसा सिंगल डे भी याद है महमश जब तुमने परी भाभी को ये फील करवाया हो कि वो तुम्हारे लिए कितनी वैल्यू रखती है? तुम जानते हो पिछले महीने उनकी बर्थडे थी, और एक तुम्हारे सिवा सब ने उन्हें विश किया था, मगर तुम अनजान ही बने रहे, क्योंकि विश तो उन्हें तुम तब करते जब तुमने ये बात जानते, या तो मैं उनके मुतालिक जानने की जुस्तजू होती। महमश ने बुरी तरह चौंक कर मैसफ की तरफ देखा था। यानी उसका एक और नाकाबिल तलाफी जुर्म। तुम्हारे घर के हालात को देखते हुए परी ने तुमसे शिकायत भी नहीं की। अभी 2 दिन पहले ही तुमने पहली बार उन्हें कुछ गिफ्ट किया था, और वो भी उनके तकाजा करने पर। वो इस पर भी खुश हो गई थी कि यही तुम्हारी तरफ से उनका बर्थडे गिफ्ट हो गया। मगर मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों है महमश? तुम ये क्यों चाहते हो कि परी ही तुम्हारी हर मजबूरी के साथ समझौता करे, तुम्हारी कही और अनकही सब भी समझे, मगर तुम्हारी तरफ से रिटर्न में उन्हें कुछ भी ना मिले, यहाँ तक कि वो प्यार के 2 बोल भी नहीं? क्या ये सब कुछ तुम्हें पसंद नहीं है?
ڈیڈ کی زندگی میں ہم سب نے تمہاری اس کم کو فطرت کے لیے نہ تو کبھی تمہیں ٹوکا اور نہ ہی اس بات کا احساس دلایا، کیونکہ وہ خود تمہارے دل کی ایک ایک بات جان جاتے تھے، تمہاری ان کہیں سمجھتے ہوئے۔ مگر جب میرے بھائی، ہماری زندگی میں ماں باپ، بہن بھائیوں کے سوا اور بھی دوسرے رشتے موجود ہوتے ہیں، اور ہر رشتے سے جڑی جذبات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی کے سوا ہماری جذبات جدا ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے تم اپنے دلی جذبات کو اگر ان کے سامنے نہیں رکھو تو وہ تم سے تقاضا نہیں کریں گے، کیونکہ اولاد کی ایک ایک جنبش سے ماں باپ واقف ہوتے ہیں۔ مگر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ ان کی اہمیت زبان سے کہہ کر بتانی پڑتی ہے، تبھی ان رشتوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ ایسے رشتوں کے لیے اپنی فیلنگز کو دل میں دبا کر نہیں رکھنا چاہیے، ان کا اظہار وقتاً فوقتاً زبان سے کرتے رہنا چاہیے، تاکہ سامنے والے بندے کو آپ کی لائف میں آپ کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ تمہاری ایک کم کو فطرت اب تمہاری خوشیوں کے، تمہاری محبت کے راستے میں آ کے کھڑی ہو رہی ہے بھائی۔ اگر اپنی محبت کو جیتنا چاہتے ہو تو اپنی فطرت کو بدلو، اپنے جذبات کو بس دل تک محدود مت رکھو، بلکہ ان کا اظہار کرنا سیکھو، ورنہ تم اپنی محبت کھو بیٹھو گے۔ یاد رکھنا، محبت کے رستوں میں بڑے پیچ و خم ہوتے ہیں، کوئی بھی عام سا انسان آسانی سے ان رستوں کو پار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہر موڑ پر ایک نیا امتحان سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہاں بس وہی اپنی منزل پر پہنچتا ہے جو اپنے اندر ہر امتحان سے گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ بھائی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جزا بھابھی سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ، مگر پھر بھی ان کی محبت شروعات سے ہی ابھی تک کتنی طوفانوں کا شکار رہی ہے، اور انہوں نے حوصلے سے ہر طوفان کا سامنا بھی کیا ہے، تبھی سرخ روئی ان کا مقدر بنی ہے۔ تم نے تو ابھی بس چلنا شروع کیا ہے، منزل کے قریب پہنچنے کے لیے ابھی اس طویل سفر درکار ہے، اور کسی دانا کا قول ہے کہ منزل پر پہنچنے کی اصل خوشی ہی تب ملتی ہے جب ہم سفر ساتھ ہو۔ اب بھی وقت ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو۔ محصف بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس دوران مہوش سر جھکائے خاموشی سے فرش کو گھورتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ محصف نے اپنے بڑے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ محصف کو ایک منٹ کو اپنے اس سیدھے کمگور شرمیلے سے بھائی کا مایوس چہرہ، بجھا ہوا چہرہ دیکھ کے اس پہ ترس بھی آیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر مہوش نہیں سنبھلا تو اس کی زندگی آگے بھی انہی مشکلات کا شکار رہے گی۔ اس لیے ابھی یہی وقت تھا جب وہ اپنی ذات کی اصلاح کر سکتا۔ محصف نے آگے بڑھ کر حوصلہ دینے والے انداز میں مہوش کے کندھے تھپ تھپائے تھے اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ اس وقت بھائی کو اکیلے میں سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ زارا کی پوری فیملی 3 سال بعد پاکستان آئی تھی۔ پورے ابراہیم ویلا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مگر آمنہ بیگم کے گھر میں تو چراغاں ہو رہا تھا، کیونکہ مولانا صاحب اور آمنہ بیگم کے گھر میں ان کے سوا سارا بھی اسی گھر میں موجود تھی، جو بے چینی سے اپنے بہن بہنوئی کے ساتھ اپنے 6 بھانجوں کی منتظر تھی۔ اسی لیے زارا بچوں کے ساتھ پہنچی۔ بھلے ہی ابراہیم ولا تھی، مگر صرف 2 گھنٹے ہی اس نے بمشکل ماں کے ساتھ گھر گزارے تھے۔ حالانکہ افشاں بیگم اور سرفراز صاحب کا دل بھی نواسوں اور بیٹی داماد کی خاطر مدارت سے نہیں بھرا تھا، مگر محشم اور یوسف کی ضد کو دیکھ کے وہ چپ ہو گئے تھے۔ فاتح اور نائلہ نے بھی سالوں بعد یوسف، زارا اور بچوں سے مل کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یوسف اور محشم کی جلدی کی رٹ سے مجبور ہو کر وہ آمنہ بیگم کے گھر پہنچ گئے تھے، جہاں سارا بہن بہنوئی سے ملنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے ہی یوسف اور زارا آمنہ بیگم کے گھر کے ساتھ پہنچے تو گھر کے دروازے سے سب سے پہلے اندر داخل ہونے والا محشم تھا، جو دوڑ کر گھر کے مرکزی ہال میں ٹہلتی خالہ کو دیکھ کر اس کے گلے جا لگا تھا۔ سارا بھی اتنے سال بعد اپنے شامی سے مل کر اسے شدت سے باہوں میں بھینچے ہوئی تھی اور زاروں کے تار روئی تھی۔ وہ اپنے باقی بھانجوں کے مقابلے میں واقعی محشم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر وہ محشم کو اپنے ساتھ لگائے روتی رہی تھی، نہ محشم بھی خالہ کے گلے لگ کر اس کے ساتھ روتا رہا تھا۔ یوسف، زارا سمیت گھر پہ سبھی لوگ ہال میں جمع ہو گئے تھے اور ایک دوسرے سے مل بھی لیے تھے، مگر زارا اور محشم دونوں خالہ بھانجے سب کو بھلائے بس رونے میں مصروف تھے۔ پھر آمنہ بیگم نے ہی آگے بڑھ کر محشم سے سارا کو الگ کیا تھا۔ سارا کے بھانجے کے لیے جذبات ولی بھی شروعات سے ہی سمجھتا تھا، اس لیے شامی کے لیے سارا کے
جذباتی مظاہرے اس کے لیے حیران کن نہیں تھے۔ شامی کے سوا سیفی اور حامی سے ملنے کے بعد جب اس نے تینوں خرگوشوں کو دیکھا تو جیسے خوشی سے ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جیسی شکلوں والے تینوں بھانجوں کو خود سے لگا کر اتنا بھینچ بھینچ کے پیار کیا تھا کہ وہ تینوں منہ پھاڑ پھاڑ کر ایک ساتھ رونے لگے تھے۔